حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نے جب قوم سمود کو اللہ کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ علیہ السلام سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکالیں جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت و تندرست اور خوب بلند و قامت اونٹنی نکل پڑی جو گابن تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ جنا اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اسی بستی میں ایک تالاب تھا جس میں پہاڑوں سے پانی گر کر اکٹھا ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگو دیکھو یہ معجزہ کی اونٹنی ہے، ایک روز یہ تالاب کا سارا پانی پی جایا کرے گی اور ایک دن تم سب لوگوں کی باری ہوا کرے گی۔ قوم سمود نے ساری بات مان لی اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناکہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے صبر کیا، انہیں ایک دن پانی نہیں ملتا تھا کیونکہ ایک دن اونٹنی سارا پانی پی جایا کرتی تھی، اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن سالف جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا اور پستہ کا آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے منع ہی کرتے رہے، لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کی 4 پاؤں کاٹے، پھر اسے ذبح کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے، بس ناکہ کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے، اے صالح، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ قوم سمود کی سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگاڑ کی خوفناک آواز اٹھی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل کر چکنا چور ہو گئی، اور قوم سمود کا ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندا گر کر مر گیا۔ قرآن مجید اس کا ذکر اس طرح سے ہے، تو انہیں زلزلہ نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلہ کی نیست و نابود ہو کر اینٹ اور پتھروں کا ڈھیر بن گئی ہے تو آپ علیہ السلام کو بہت صدمہ اور قلق ہوا۔ آپ علیہ السلام اس بستی اور اس کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ علیہ السلام نے اس سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے اور جاتے وقت فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے غرضی پسند کرنے والے ہی نہیں۔ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ میرا ملک پیارا پاکستان اللہ کا اسی طرح ایک معجزہ ہے جیسے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نے معجزہ سے اونٹنی نکالی تھی۔ جو لوگ اس کو لوٹ رہے ہیں، جو اس سے زیادتی کر رہے ہیں، ان لوگوں کا انجام قوم صالح کی طرح ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہیں اس کا ضرور بدلہ دیں گے جیسا وہ میرے ملک کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دنیا نہیں تو آخرت میں انہیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔